Preparing outputs. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دستاویز تیار کی جاتی ہے تو اسے مختلف حوالوں سے چیک کیا جاتا ہے۔ اس ڈاکیومنٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خامی نہ ہو اور اس میں موجود انفارمیشن بالکل درست ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لینگویج کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، یعنی اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو اور نہ ہی کوئی گرامر کی غلطی۔ جب ہم ورڈ پروسیسر کی مدد سے اپنا کوئی ڈاکیومنٹ تیار کرتے ہیں تو اسے بالکل تفصیل سے ریویو کرنا چاہیے۔ اسے ریویو کرنے میں ہم ڈاکیومنٹ کے مکمل لے آؤٹ کو دیکھتے ہیں، جس میں پیج مارجنز، ہیڈر فوٹر سیٹنگز، مناسب فونٹ سائز اور پیراگراف کی سیٹنگ شامل ہوتی ہے۔ یہ تمام کام ہم نے گزشتہ لیسنز میں سیکھے ہیں اور امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ ان سب آپشنز کو کون سے مینیوز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے یا دوبارہ اوپن کیا جاتا ہے۔ ڈاکیومنٹ ریویو یا پروفنگ کا ایک بہت اہم حصہ اسپیلنگ چیک بھی ہے، یعنی اپنے ڈاکیومنٹ میں موجود املا کی غلطیوں کو دیکھنا۔ ٹائپنگ کے دوران اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ الفاظ کے ہجے درست نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اور اگر ڈاکیومنٹ کئی صفحات پر مشتمل ہو تو پھر اور بھی محتاط ہونا پڑتا ہے کہ پورے ڈاکیومنٹ کی تفصیل کو مکمل طور پر چیک کیا جائے۔ اس لیے پبلشنگ ہاؤسز جہاں پر بڑی تعداد میں ڈاکیومنٹس تیار ہوتے ہیں، وہاں خاص طور پر ایڈیٹرز اور پروف ریڈرز موجود ہوتے ہیں جو صرف یہی کام کرتے ہیں۔ ایک ورڈ پروسیسر کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑی سہولت حاصل ہے۔ اس سہولت کو ہم اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کہتے ہیں۔ یہ فیچر ہمارے ڈاکیومنٹ میں سے نہ صرف اسپیلنگ مسٹیکس کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرامیٹیکل مسٹیکس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ جب ہم ایک ڈاکیومنٹ ٹائپ کرتے ہیں تو ورڈ پروسیسر اپنے اندر موجود ڈکشنری کی مدد سے ہمارے تمام ٹائپ کیے گئے الفاظ کو چیک کرتا رہتا ہے۔ یہ کام انتہائی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ہم کوئی ایسا لفظ لکھتے ہیں جس کے اسپیلنگز درست نہیں یا جو انگلش ڈکشنری میں موجود نہیں، تو ورڈ پروسیسر فوراً ایسے الفاظ کے نیچے سرخ رنگ کی لائن لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جملے میں گرامر کے اعتبار سے کوئی کمی ہو تو بھی اس کی نشاندہی ایک سبز رنگ کی لائن سے کر دی جاتی ہے۔ اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کے فیچرز کی بدولت ہم بہت آسانی سے اپنے ڈاکیومنٹس میں موجود املا کی غلطیوں اور گرامر کے اعتبار سے غلط جملوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان فیچرز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے جس میں پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ کو اکثر جگہ پر سرخ اور سبز رنگ سے الفاظ انڈر لائن ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ سے انڈر لائنڈ الفاظ کو کیسے درست کرنا ہے۔ یہ سرخ انڈر لائنڈ اسپیلنگ مسٹیک کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسپیلنگ مسٹیکس کو درست کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ریویو کی ٹیب میں پہلی آپشن اسپیلنگ اینڈ گرامر کے فیچر کو استعمال کر لیں، اور دوسرا طریقہ ہے ماؤس پوائنٹر کے رائٹ کلک کے ساتھ، جو کہ آسان بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی۔ آئیے پہلے آسان طریقے کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو لفظ وچ کے اسپیلنگ غلط نظر آ رہی ہیں۔ اس میں ڈبلیو کے بعد والا ایچ ٹائپ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ لفظ درست نہیں رہا۔ اگر ہم اس لفظ میں ایچ کو ٹائپ کر دیں تو یہ لفظ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ذرا ٹھہریے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا مشورہ دے رہا ہے، اسے اس لفظ میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے۔ ہم کمپیوٹر کی سجیشن دیکھنے کے لیے اس لفظ پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ ایک مینیو اوپن ہو گیا ہے۔ اس مینیو میں سب سے اوپر آپ 5 الفاظ بولڈ ٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ 5 الفاظ وچ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ان میں سے کون سا درست لفظ اس جملے میں استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ کمپیوٹر نے ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ دراصل کمپیوٹر ایک غلط لفظ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور ڈکشنری میں موجود اس کی مختلف صورتیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے،
یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ لفظ وچ کی کون سی شکل یہاں سوٹ کرتی ہے۔ ہمارے خیال میں جو لفظ صحیح طور پر اس جملے میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس پر ایک مرتبہ لیفٹ ماؤس بٹن سے کلک کر لیتے ہیں۔ کلک کرتے ہی اسپیلنگ مسٹیک کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور سرخ رنگ کی لائن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگلا لفظ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے پھول نگر کا۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینیو میں سب سے اوپر لکھا ہے نو اسپیلنگ سجیشن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کمپیوٹر اس لفظ کو ایک اسپیلنگ مسٹیک کہتا ہے تو پھر کوئی سجیشن کیوں نہیں دے رہا؟ کسی چیز کو غلط تو اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کا درست ورژن معلوم ہو۔ دراصل کمپیوٹر اس وقت آپ کو اس لفظ کے نیچے اس لیے سرخ لائن دکھا رہا ہے کیونکہ یہ لفظ ڈکشنری میں موجود ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ایک جگہ کا نام ہے اور اکثر نام ڈکشنری میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر آپ بھی اپنا نام ایک ڈاکیومنٹ میں ٹائپ کریں گے تو اسے بھی کمپیوٹر ایک اسپیلنگ مسٹیک ہی سمجھے گا کیونکہ وہ اس کی ڈکشنری میں موجود نہیں۔ ایسے الفاظ جو کمپیوٹر ڈکشنری میں موجود نہ ہوں انہیں ہم ڈکشنری میں ایڈ کروا سکتے ہیں تاکہ انہیں اگلی مرتبہ ایک اسپیلنگ مسٹیک نہ سمجھا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھول نگر کے لفظ پر ماؤس پوائنٹر لے جا کر ایک مرتبہ رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو مینیو ہمارے سامنے آ گیا ہے اس میں سے ہم ایڈ ٹو ڈکشنری کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سرخ لائن ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول نگر کا لفظ اس کمپیوٹر کی انگلش ڈکشنری میں شامل ہو گیا ہے اور آئندہ اس لفظ کو ایز اے اسپیلنگ مسٹیک کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب ہم پھول نگر کا لفظ غلط اسپیلنگز کے ساتھ ٹائپ کریں گے تو پھر کمپیوٹر ہمیں صحیح لفظ کے بارے میں گائیڈ بھی کرے گا کیونکہ اب یہ لفظ کمپیوٹر ڈکشنری میں محفوظ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طویل جملہ ہے جس کے نیچے سبز لائن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سبز لائن گرامیٹیکل مسٹیک کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس جملے پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا سجیشن دے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ کلک سے جو مینیو ہمارے سامنے آیا ہے فریگمنٹ کنسیڈر ریوائزنگ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے خیال میں یہ جملہ بہت طویل ہے اور اس میں پنکچویشن مارکس کی ضرورت ہے، مثلاً کوما یا سیمی کولن، تاکہ جملہ درست ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے میں کوما استعمال ہوا ہے جس سے جملہ تو متوازن بن رہا ہے، پھر پرابلم کہاں ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس جملے میں ایک اسپیلنگ مسٹیک بھی موجود ہے۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سجیشنز ملتی ہیں۔ یہ دیکھیے کمپیوٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ لفظ دراصل ریفرز پرائمریلی ہے جو اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم اس کو درست کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیلنگ مسٹیک کو درست کرتے ہی جملے کی گرامیٹیکل مسٹیک بھی ختم ہو گئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ صرف ایک اسپیلنگ مسٹیک نے جملے کے گرامیٹیکل بیلنس کو بھی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دونوں کا خیال رکھتے ہوئے جملے کو درست کرنا پڑتا ہے۔ لیجئے ہم نے ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیک کو ٹھیک کرنے کا طریقہ دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں اس آپشن کی طرف جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی ریویو کی ٹیب میں پہلی آپشن اسپیلنگ اینڈ گرامر کے فیچر کی۔ آئیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ آپشن یا ٹول بھی ہمیں کمپیوٹر ڈکشنری سے چیک کر کے ہمیں سجیشن دیتا ہے کہ جملوں یا الفاظ میں کس قسم کی خامی ہے۔ آئیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ بٹن پر کلک کرتے ہی ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کا نام انگلش US اسپیلنگ اینڈ گرامر لکھا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیکس چیک کی جائیں گی وہ امریکن انگلش اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوں گی۔
اس ونڈو میں دو واضح حصے نظر آ رہے ہیں۔ ایک باکس اوپر ہے جس میں ہماری ڈاکومنٹس میں موجود ایک ایسا جملہ دکھایا جا رہا ہے جس میں کوئی غلطی ہے، جبکہ نیچے والے باکس میں سجیشنز کی لسٹ ہے۔ ہم پورے جملے کو پڑھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سجیشنز میں سے کون سی آپشن زیادہ بہتر ہے۔ جو آپشن درست ہے ہم اس پر لیفٹ ماؤس بٹن سے ایک مرتبہ کلک کر کے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور دائیں جانب چینج کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ جب یہ چیکنگ مکمل ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے ایک میسج آ جاتا ہے کہ اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک مکمل ہو چکا ہے۔ جب ہم ورڈ پروسیسنگ کی مدد سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیتے ہیں تو اس کا پرنٹر کی مدد سے پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں۔